اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وتلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ تغابن اپنے اختتام کو پہنچی۔ اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج انشاءاللہ سورۃ الطلاق اس کی ابتدا ہوگی۔ ربط اس سورت کا تعلق سورۃ تغابن کے آخر سے ہے۔ یہ سورۃ تغابن کی آیت نمبر 14 کے اندر اللہ پاک نے ایمان والوں کو خطاب کیا تھا، ان من ازواجکم اولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ یہ اللہ پاک نے مومنوں کے لیے امور انتظامیہ بیان فرمائے تھے تاکہ وہ اپنے جماعتی نظم و نسق کو قائم رکھ کر کافروں کا بخوبی مقابلہ کریں۔ اب سورۃ الطلاق، اس سورت کے اندر اللہ پاک خانگی گھریلو زندگی کے بارے میں امور و انتظامیہ بیان فرمائیں گے۔ خانگی انتظامیہ، امور انتظامیہ بیان کریں گے تاکہ گھروں کا انتظام بھی درست رہے۔ پچھلی صورت کے آخر میں معاشرتی انتظام درست رہے، اور ابھی صورت کے اندر گھریلو انتظام بھی کیا رہے؟ درست رہے۔ خانگی تنازعات باہم عداوت اور مخالفت کا باعث نہ بن جائیں۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی خلاصہ کلام، پچھلی صورت جو تھی وہاں معاشرتی امور انتظامیہ بیان کیے، اور اس صورت کے اندر گھریلو امور انتظامیہ بیان فرمائیں گے۔ خلاصہ اس کا یہی ہے، اس میں طلاق کے مسائل ہوں گے، عدت کے مسائل ہوں گے، نان نفقے کے مسائل ہوں گے، اور اسی طرح تخویفات ہوں گی، ہر صورت کا حصہ ہوتی ہیں، تو بشارت، توحید پر عقلی دلیل، اسی طرح بس یہی اس کا خلاصہ ہے۔ یہ سورۃ الطلاق، اور اس کی آگے ہے سورۃ التحریم۔ یہ دو صورتیں اس سپارے کی آخری صورتیں ہیں۔ یہ اس کے اندر خالصتاً اللہ پاک نے مسائل بیان فرمائے ہیں، اور یہ دونوں کے اندر بڑے اہم اور ضروری مسائل ہیں معاشرتی اعتبار سے۔ یہ دونوں صورتیں بہت ضروری ہیں سمجھنے کے لیے، تو لہٰذا حضرات سے گزارش ہے کہ چھٹی کے اوپر غور و فکر کریں اور زیادہ دھیان سبق کے اوپر دیں، تاکہ یہ ضروری مسائل جو معاشرے کے تحت ہیں یہ ضروری سمجھ آ سکیں۔ تو اس کے اندر چونکہ سورۃ طلاق جو ہے، تو اس کے اندر طلاق، عدت، نان نفقہ، اس کے مسائل بیان ہوں گے۔ آیت کا ترجمہ میں کروں گا، پھر انشاءاللہ ایک آیت سمجھیں گے پوری۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دینے لگو اپنی عورتوں کو، فطلقوہن لعدتہن، پس طلاق دو تم ان کو ان کی عدت کے لیے، طلاق دو تم ان کو ان کی عدت کے لیے۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، آگے اور شمار کرو تم عدت کو، اور احصل کا مطلب شمار کرو، عدتہ کس کو؟ عدت کو، ٹھیک ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، پالنہار ہے۔ لا تخرجوہن من بیوتہن، نہ نکالو تم ان کو، من بیوتہن، ان کے گھروں سے، یعنی ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو۔ ولا یخرجن، اور نہ وہ خود نکل جائیں عورتیں، نہ وہ عورتیں خود نکلیں۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ آئیں وہ بے حیائی کھلی کے، یعنی ان کا گھر سے نکلنا ہی فاحشہ مبینہ ہے،
ٹھیک ہے، ترجمہ میں دوبارہ کرتا ہوں تاکہ اچھی طرح یہ ذہن میں بیٹھے، پھر اس کا تحت مسائل سمجھنے آسان ہو۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دو عورتوں کو، فطلقوہن لعدتہن، پس طلاق دو تم ان کو، لعدتہن، ان کی عدت کے لیے، واحصوا العدۃ، اور شمار کرو تم عدت کو، واتقوا اللہ ربکم، اور ڈرو تم اللہ سے جو تمہارا رب ہے، لا تخرجوہن، نہ تم نکالو ان عورتوں کو، من بیوتہن، ان کے گھروں سے، ولا یخرجن، اور نہ وہ عورتیں خود نکلیں، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ آئیں وہ ساتھ بے حیائی کھلی کے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اللہ اکبر۔ اب پہلے 2-3 فائدے سمجھنے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ مسائل بیان کر۔ شریعت اسلام جو ہمارا مذہب ہے، یہ ایک مکمل اور پاکیزہ نظام حیات کا نام ہے۔ ہمارا اسلام جو ہے یہ ایک مکمل پاکیزہ نظام حیات کا نام ہے، نظام زندگی کا نام ہے۔ اس مذہب کے اندر نکاح کو ایک معاملہ یا ایک معاہدہ نہیں قرار دیا گیا، جس طرح دوسرے مذاہب کے اندر ہوتا ہے کہ جی مرد اور عورت شادی کر لیں، بس یہ ایک معاہدہ ہے، ایک معاملہ ہو گیا ہے۔ شریعت اسلام نے صرف اس کو معاہدے اور معاملے کی حد تک نہیں رکھا، بلکہ ایک قسم کی اس کو عبادت قرار دیا ہے۔ کیا قرار دیا ہے؟ عبادت۔ اسی لیے ہمارے نزدیک نفلی عبادت سے زیادہ افضل جو ہے وہ نکاح والی عبادت ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ نکاح انسان کو حرام سے بچاتا ہے، ٹھیک ہے؟ نفلی عبادت سے زیادہ نکاح کیا ہے؟ زیادہ افضل ہے۔ اس کے اندر اللہ پاک نے، آپ دیکھیں، انسان کی فطرت کے اندر اللہ پاک نے شہوانی جذبات رکھے۔ اب نکاح کر کے انسان اس سے بھی تسکین کیا کر لیتا ہے؟ حاصل کر لیتا ہے۔ اور دوسری بات بقائے نسل ہے کہ اس سے انسان کی کیا چلتی ہے؟ نسل چلتی ہے، اور پھر اولاد کی کیا ہوتی ہے؟ تربیت ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ نکاح کے اندر چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ان چیزوں کے بارے میں اسلام نے بڑا معتدلانہ اور حکیمانہ نظام نکاح کے اندر کیا دیا؟ رائج دیا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اب چونکہ معاملہ یہاں پہ طلاق کا ہے، نکاح کا ہے، قرآن پاک کے اندر آپ دیکھیں کتنے مسائل اللہ پاک بیان کرتے ہیں، تجارت کے، شرکت کے، اجارہ کے، کسی کو کسی کرائے کے اوپر چیز دینا۔ قرآن پاک کے اندر کئی صورتوں کے اندر مسائل ہیں، لیکن قرآن پاک نے صرف ان کے اصول بتائے ہیں، موٹی موٹی چیز بتا دی بس۔ تجارت کتنا اہم معاملہ ہے، قرآن پاک اس کے اصول بتاتا ہے، گہرائی کے اندر فروعات وہ آپ کے قرآن پاک کے نہیں ملیں گی، وہ حدیث شریف کے اندر ملیں گی۔ اسی طرح اور جتنے بھی مسائل آپ لے لیں، لیکن یہ طلاق اور نکاح یہ ایسے مسائل ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کے صرف اصول نہیں بتائے، بلکہ اس کی جزیات، اس کے فروع، یعنی جو بھی مسائل ضروری تھے وہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر کیا کر دیے ہیں؟ بیان کر دیے ہیں۔ یعنی طلاق کے مسائل کے بارے میں اللہ نے تفصیل سے یعنی قرآن پاک میں بیان کیا، نکاح کے مسائل ہے وہ اللہ نے تفصیل سے قرآن پاک کے اندر بیان کیا، صرف اصول کے اوپر اللہ پاک نے اکتفا نہیں کیا ہے۔ یہ مسائل، اب طلاق اور نکاح کے مسائل قرآن کی متفرق صورتوں کے اندر آپ کو مل جائیں گے۔ سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اللہ پاک نے نکاح اور طلاق کے جو مسائل ہیں وہ سورۃ النساء کے اندر بیان کیے ہیں۔ نساء کا مطلب عورت، عورتیں، سب سے زیادہ آپ کو وہیں پہ ملیں گے، نکاح، طلاق کے وغیرہ اس کے مسائل۔ اور یہ سورت چونکہ سورت طلاق کے نام سے ہے، اس کے اندر بھی عدت کے، نکاح کے اور طلاق کے مسائل آئیں گے، نفقہ، سکنا، اس کے مسائل آئیں گے۔ تو مفسرین نے اس سورت کو سورۃ النساء صغرا بھی کہا ہے، سورۃ النساء صغرا یعنی چھوٹی سورۃ النساء۔ ایک تو وہ چوتھے پارے سے جو شروع ہوتی ہے سورۃ النساء، وہ تو بہت بڑی سورت ہے، اور یہ سورۃ طلاق، اس کو سورۃ النساء صغرا کہا گیا ہے کہ کیا ہے؟ یہ چھوٹی سورۃ نساء، یعنی اس کے اندر بھی عورتوں کے معاملات اللہ پاک نے ذکر کیے۔ خیر، اسلامی اصول کا اب رخ کیا ہے؟ اسلامی اصول کا رخ یہ ہے کہ جن مرد اور عورت میں اسلامی اصول کے مطابق
ازدواجی تعلق، ازدواجی یہ مطالبہ قائم ہو جائے، وہ اب کیا ہوتا ہے؟ عمر بھر کا رشتہ ہوتا ہے. سمجھ آ گئی؟ اب اسلام کا رخ تو یہی ہے نا کہ جس نے نکاح کر لیا، یہ معاملہ طے کر لیا، اب یہ عمر بھر کے لیے کیا ہو گیا؟ بندھن ہو گیا، جڑ گیا، اسلامی رشتہ قائم ہو گیا. اب اس سے اس کا دین بھی اور دنیا بھی کیا ہو گیا ہے؟ درست ہو گیا ہے. اور ان سے پیدا ہونے والی جو اولاد ہے، اس کے اعمال، اس کے اخلاق، وہ بھی کیا ہو جائے؟ درست ہو جائے. اس کی زندگی بھی کیا ہو جائے؟ اولاد کی وہ بھی درست ہو جائے. اس لیے آپ دیکھیں نکاح کے معاملے میں شروع سے لے کر آخر تک دونوں طرفوں کو، یعنی مرد کو بھی اور عورت کو بھی اسلامی ہدایات سے آراستہ کیا جاتا ہے. جو ہی نکاح شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر آخر تک مرد اور عورت کو کس کا ہدایات پر چلنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ اسلامی ہدایات کا حکم دیا جا رہا ہے. اسلامی ہدایات کا کہ اس تعلق کے اندر اگر تلخیاں اور رنجشیں بھی ہو جائیں تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ختم کرنا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ ایسا بندھن ہے، ایسا تعلق ہے، اگر بالفرض خدا نہ خواستہ کوئی رنجشیں آ جائیں، تلخیاں ہو جائیں، میاں بیوی کے درمیان انبن ہو جائے، تو حتی الامکان اسلام کیا کہتا ہے کہ ان رنجشوں کو کیا کیا جائے؟ ختم کیا جائے. ان قدورتوں کو کیا کیا جائے؟ ختم کیا جائے. لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود حالات بعض اوقات یہاں تک پہنچ جاتے ہیں طرفین کے درمیان کہ ان دونوں کا اب تعلق ختم ہونا ہی ان کی کامیابی اور ان کی فلاح ہوتا ہے. یہاں تک حالات بھی پہنچ جاتے ہیں کہ اول تو اسلام نے کیا کہا ہے کہ اس تعلق کے اندر اگر رنجش ہو جائے، تلخی ہو جائے، اس کو کیا کرو؟ ختم کرو. ٹھیک ہے. لیکن بعض اوقات ایسے حالات پہنچ جاتے ہیں تمام کوششوں کے باوجود اب ان دونوں کا تفریق درمیان میں کرنا، اب یہی ان کے لیے کیا ہوتی ہے؟ کامیابی ہوتی ہے. اب چونکہ اسلام ہے، مذہب ہے، ہر قدم کے اوپر اسلام نے رہنمائی کی ہے. اب اسلام کہتا ہے اگر معاملہ طلاق تک بھی پہنچ جائے تو اس کے اندر بھی تم نے اپنی عقل سے کام نہیں لینا، بلکہ وہ شریعت کی پاسداری کے مطابق ہی تم نے کام لینا ہے. اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے کہ اب تمہارے درمیان اگر انبن ہو گئی ہے، اب تمہارے درمیان نباہ اگر ممکن ہے ہی نہیں، ناممکن اور مشکل ہو چکا ہے، تو بھی اسلام کہتا ہے اب بھی کھلی لگام نہیں ہے تمہاری، اب بھی کھلی چھوٹ نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کہتا ہے تم نے اس کے مطابق طلاق دینی ہے، اس کے مطابق تم نے بیوی کو کیا کرنا ہے؟ چھوڑنا ہے. لیکن پھر بھی اسلام طلاق کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ مبغوض اللہ کے نزدیک طلاق ہے. حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ مبغوض ترین چیز اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ طلاق ہے. اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرو، طلاق نہ دو، کیونکہ طلاق سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. سمجھ، مبغوض ترین چیز ہے ایک اللہ کے نزدیک یہ طلاق. اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو طلاق نہ دو، اس لیے کہ بغیر کسی بدکاری کے اللہ تعالیٰ کو وہ مرد پسند نہیں ہے جو محض مزہ چکھنے والا ہے، اسی طرح وہ عورت بھی پسند نہیں ہے اللہ پاک کو جو محض ایک مزہ چکھنے والی ہے. یعنی طلاق نہ دو، مقصد اس کا بھی یہی ہے. بہرحال اگرچہ اسلام نے طلاق کی حوصلہ افزائی نہیں کی، پھر بھی اگر حتی الامکان ایسے معاملات میاں بیوی کے درمیان پیش آ جاتے ہیں کہ اب ان کا نبھا مشکل نہیں ہے، اب ان کے درمیان تفریق یہی فلاح ہے، یہی کامیابی ہے، تو اب اسلام کہتا ہے کہ تم نے یہاں بھی شریعت کے احکام کی پاسداری کرنی ہے، یہاں بھی شریعت کے قوانین سے، ضابطوں سے تم نے باہر نہیں نکلنا، بلکہ شرعی حدود کے اندر رہ کے تم نے عورت کو کیا دینی ہے؟ طلاق دینی ہے، فارغ کرنا ہے، یعنی اچھے طریقے سے فارغ کرنا ہے. اب آئیں ذرا آیت کے اندر، اللہ پاک نے سورت کو کہاں سے شروع کیا ہے؟
یا ایھا النبی، یعنی احکام طلاق کو اللہ پاک نے اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے شروع کیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں جہاں اللہ پاک قرآن پاک میں یا ایھا النبی سے خطاب کرے وہاں مقصد امت کو مخاطب کرنا ہوتا ہے۔ کس کو مخاطب کرنا مقصد ہے؟ امت کو بتلانا مقصد ہے، اور پھر اس حکم کی تاکید، اس حکم کو پختہ کرنا مقصد ہوتا ہے اللہ پاک کا، کہ لوگوں دیکھ لو نبی کو میں مخاطب کر رہا ہوں تو تمہیں تو اور زیادہ اس حکم کی کیا کرنی چاہیے؟ پاسداری کرنی چاہیے۔ اور جہاں پہ قرآن پاک کے اندر اللہ حکم صرف نبی کی ذات سے متعلق حکم دے، جو صرف نبی کی ذات سے متعلق ہو، وہاں اللہ پاک کہتے ہیں یا ایھا الرسول۔ سمجھ آ گئی؟ جہاں امت کو مخاطب کرنا مقصد ہو وہاں کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا النبی۔ اور جہاں صرف حکم نبی کی ذات سے متعلق ہو وہاں پہ اللہ کیا خطاب کرتے ہیں؟ یا ایھا الرسول۔ اور یہاں چونکہ امت کو مخاطب کرنا مقصود تھا تو اللہ نے کس سے خطاب کیا ہے؟ یا ایھا النبی سے خطاب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تفسیر اس کے اندر یہ ہے۔ دوسری تفسیر، یا ایھا النبی قل للمؤمنین اذا طلقتم النساء۔ یا ایھا النبی کی انہوں نے تفسیر کی بعض مفسرین نے کہ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل للمؤمنین، فرما دو ایمان والوں سے، اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دو اپنی عورتوں کو، فطلقوہن، پس تم طلاق دو ان کو، لعدتہن، ان کی عدت کے لیے۔ بعض یہ دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر وہ ہے یا ایھا النبی کہ مقصد کس کو خطاب کرنا ہے؟ امت کو۔ اور دوسری تفسیر کیا ہے؟ یا ایھا النبی کے بعد لفظ محذوف نکالا، قل للمؤمنین، کہ آپ کن کو فرما دیں؟ ایمان والوں کو کہہ دیں کہ اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دو عورتوں کو، فطلقوہن لعدتہن۔ سمجھ آ گئی جی بات؟ اچھا، اب دیکھنا ہے آپ نے، اللہ نے پہلا حکم دیکھو کیا دیا ہے، اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن۔ 4 حکم اللہ پاک نے بیان فرمائے اس آیت کے اندر۔ کتنے حکم ہو گئے جی؟ 4 حکم۔ پہلا حکم اب یہ ہے اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، عدت کے لیے کیا دو؟ ان کو طلاق دو۔ اب عدت کس کو کہتے ہیں؟ عدت کا معنی عدد شمار کرنا۔ عدت کا معنی کیا ہے؟ عدد شمار کرنا۔ لفظی معنی اس کا یہ ہے۔ اصطلاحی معنی، شرعی اصطلاح کے اندر عدت کس کو کہا جاتا ہے؟ شرعی اصطلاح کے اندر عدت اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک شوہر کی طلاق کے بعد جب عورت عدت گزارتی ہے، اس عدت کے پورا ہونے کے بعد وہ عورت، اس کا نکاح دوسرے مرد کے ساتھ کیا ہو جائے؟ حلال ہو جائے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عدت کہا جاتا ہے۔ یعنی اس مدت انتظار کو عدت کا نام دیا گیا ہے۔ اس مدت انتظار کو کس کا نام دیا گیا ہے؟ عدت کا نام۔ یعنی ایک عورت کو جب اس کا شوہر کیا دے دے؟ طلاق دے دے، اس کے بعد وہ عدت گزار کر، پوری کر کے کسی دوسرے مرد کے ساتھ اس کا نکاح کیا ہو جائے؟ حلال ہو جائے، اس مدت انتظار کو کیا کہا جاتا ہے؟ عدت کہا جاتا ہے۔ اور اسلام نے عدت کیوں ضروری رکھی ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ میں بعد میں اس کے اوپر بحث کروں گا۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک مسئلہ سمجھنا ہے، کسی شوہر کے نکاح سے نکلنے کی اب 2 صورتیں عورت کے لیے۔ کسی شوہر کے نکاح سے نکلنے کے لیے کتنی صورتیں ہیں جی؟ 2 صورتیں۔ پہلی صورت، شوہر کا انتقال ہو جائے۔ شوہر کا کیا ہو جائے؟ انتقال ہو جائے۔ اب اس کی جو عدت ہے عورت کی وہ کیا بنے گی؟ عدت وفات کہتے ہیں اس کو۔ اب قرآن نے اس عورت کی عدت کتنی رکھی ہے جی؟ 4 ماہ 10 دن۔ جی بالکل، یہ تو نص سے ثابت ہے نا کہ جس عورت کا خامند فوت ہو جائے وہ کتنی عدت گزارے گی؟ 4 ماہ 10 دن اس کی کیا بنے گی؟ عدت بنے گی۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی صورت ہے کہ عورت کا شوہر فوت ہو جائے، اب اس کے نکاح سے کیا ہو گئی ہے؟ نکل گئی۔ دوسری صورت طلاق۔ دوسری صورت کیا ہے جی؟ طلاق۔ اب جب شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے گا، اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ عورت وہ کس طرح کی ہے، اس کی عدت کتنی بنتی ہے۔ چھوٹی عورت ہے، بچی ہے،
اس کا نکاح ہو گیا لیکن اس کو حیض نہیں آتا، اس کا شوہر اس کو طلاق دیتا ہے، حیض نہیں آ رہا اس کو، اس کا شوہر اس کو طلاق دیتا ہے، اب اس کی عدت کتنی ہے؟ نہیں عدت ہے، ہاں عدت ہے، 3 مہینے عدت ہے۔ اب یہ مسئلہ غور سے سمجھنا ہے، کتنے مہینے عدت ہے؟ 3 مہینے۔ اور ایسی عورت جس کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، 45 سال 50 سال کی عمر میں عورت کو حیض آنا غالباً یہی بند ہو جاتا ہے، ختم ہو گیا، زیادہ عمری کی وجہ سے اس کو حیض آنا بند ہو گیا، اس کا شوہر اس کو طلاق دے دے تو اس کی عدت بھی 3 ماہ ہے۔ 3 ماہ وہ نہیں شمسی نہیں بلکہ قمری، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 3 مہینے شمار ہوں گے۔ اور میں یہ پیچھے بھی سمجھایا ہوں کہ 3 مہینے کس طرح شمار کریں گے۔ اگر تو اس نے مہینے کے درمیان میں عورت کو طلاق دی ہے پھر پورے 30 دن شمار کیے جائیں گے، یعنی 90 دن اس کی کیا ہوگی؟ عدت۔ اور اگر اس نے مہینے کی یکم کو اس نے طلاق دی ہے، ٹھیک ہے، پھر کس طرح شمار ہوں گے؟ اب چاہے 29 کا ہو مہینہ چاہے 30 کا ہو، بس پورے 3 مہینے اس کی کیا ہو جائے گی؟ عدت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب وہ عورت جس کو حیض آتا ہے، وہ عورت جس کو کیا آتا ہے؟ حیض آتا ہے، اس کا شوہر بھی اس عورت کو، ایسی عورت کو طلاق دے، اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 حیض اس کی عدت ہے۔ کتنی ہے؟ 3 حیض۔ اور عدت کس عورت کی نہیں ہے؟ وہ عورت ہے کہ نکاح ہوا لیکن ابھی عورت سے مرد نے تنہائی اختیار نہیں کی، صحبت نہیں کی، مباشرت نہیں کی، تنہائی اختیار کرنے سے پہلے ہی عورت کو طلاق دے دی، ایسی عورت کے لیے عدت گزارنا ضروری نہیں ہے، بلکہ طلاق کے بعد فوراً اگلے دن ہی وہ کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کر لے گی۔ عدت کو پتہ کیوں ضروری قرار دیا گیا ہے؟ اسلام نے نسب کا معیار بہت زیادہ ضروری قرار دیا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اب چونکہ اس سے تنہائی تو ہوئی نہیں، صحبت نہیں ہوئی، تو یہاں پہ چونکہ کوئی خدشہ ہی نہیں ہے، خطرہ ہی نہیں ہے کہ اس کا حمل ٹھہر جائے، اسی وجہ سے اسلام نے عدت کو ضروری قرار دیا ہے کہ اس عدت کے دوران اس کا اگر حمل ٹھہرا ہے، ٹھیک ہے، وہ واضح ہو جائے گا۔ یہود و نصارہ کو آپ دیکھ لیں، ان کی عورت اگر وہ طلاق لے لے، اپنے خامن سے خلا کر لے، اس کا خامن طلاق دے دے، ان کے اندر یہ عدت کا کوئی چکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کے اندر ویسے خاندانی نظام نہیں ہے سیدھا، سمجھ آئیے؟ زنا اتنا عام ہے کہ کسی کو اپنے باپ کا ہی نہیں پتا میرا باپ کون سا ہے، ماں کا پتا ہے، باپ کا ہے، عدت کا ان کے نزدیک کہاں پھر اس کا شعور ہو سکتا ہے؟ اس لیے اسلام نے کس کو چیز کو قرار دیا؟ عدت کو۔ اور ایک دوسری بھی حکمت ہے عدت کو اسلام نے کیوں ضروری قرار دیا، وہ انشاءاللہ آیت کے اندر میں سمجھاتا ہوں۔ اب یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ جس کا خامند فوت ہو جائے اس کی عدت کتنی ہے؟ 4 ماہ 10 دن ہے۔ چھوٹی بچی جس کو حیض نہیں آتا یا زیادہ عمر والی عورت جس کو حیض نہیں آتا، اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 ماہ پورے۔ اچھا، جس کو حیض آتا ہے ایسی عورت کو اس کا خامند طلاق دے دے، اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 حیض۔ اچھا، وہ عورت جس کے ساتھ ابھی شوہر نے تنہائی اختیار ہی نہیں کی، صرف نکاح ہوا ہے، اگر ایسا شوہر اپنی عورت کو تنہائی مباشرت سے پہلے ہی طلاق دے دے، ایسی عورت کی عدت نہیں ہے۔ عدت بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ اچھا، ایک اور چیز بھی ہے، حاملہ عورت کی عدت، اس کی عدت وضع حمل ہے، چاہے اس کا خامند فوت ہو جائے، چاہے اس کا خامند اس کو طلاق دے دے، جب حمل ہو گیا، بچہ پیدا ہو گیا، اس کی عدت اسی وقت ہی ختم ہو جائے گی۔ چونکہ وجہ کیا ہے؟ نسب، یہ صحیح قرار ہو جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ اب دیکھو، شوہر نے طلاق دی، عورت کو طلاق دی، اس کو حمل ٹھہرا ہوا یا حمل نہیں ٹھہرا، ابھی واضح نہیں ہوا، ٹھہر گیا ابھی واضح نہیں ہوا، عورت مہینے بعد کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے، اب حمل اس کا واضح ہونا شروع ہو جائے، 3-3.5 مہینوں میں حمل واضح ہو گیا، پھڈا پڑ گیا، اب یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ کس خامن سے ہے، اس لیے شریعت نے کیا قرار دیا؟ عدت کو ضروری قرار دیا۔
باقی آپ یہ آج کل ڈی این اے جو مرضی ہے، لیکن شریعت کا قانون پورا کرنا آپ کے لیے فرض ہوگا، ضروری ہوگا۔ اب ڈی این اے ٹیسٹ آ گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عدت بھی کیا ہو جائے، عورت کی ختم ہو جائے کہ جی فلانے خاوند، نہ، عدت پوری کرنی ہی کرنی ہے، جو مرضی ہو جائے، کیونکہ شریعت نے اس کو ضروری کرا دیا، قرآن پاک کی نص سے ثابت ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ چونکہ اب کسی عورت کا خاوند فوت ہو گیا، اس کا حمل ٹھہرا ہوا ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس کی عدت 4 مہینے 10 دن نہیں ہے، اب جو ہی اس کا حمل پورا ہو گیا تو اب اس کی عدت بھی کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے۔ مثال کے طور پہ یہاں یہ بھی مسئلہ ہے، ادھر اس کا خاوند فوت ہوا، حمل ٹھہرا ہوا ہے، خاوند فوت ہوئے کو 1 منٹ ہوا ہے، 1 منٹ بعد ادھر بچہ پیدا ہو گیا، اس کی عدت وہیں پہ ختم ہو جائے گی۔ سمجھ آ گئی جی؟ اس کی حاملہ عورت کی عدت جو ہے وہ صرف وضع حمل ہے، بس جو ہی بچہ پیدا ہو گیا اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اب ذرا آیت کے اندر آپ نے دیکھنا، اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، جب تم طلاق دو عورتوں کو پس طلاق دو ان کی عدت کے لیے۔ اب بات سمجھنی ہے، یہ اللہ کیا حکم دے رہے ہیں کہ کب اس کو طلاق دینی ہے عورت کو۔ پہلے حدیث سمجھ لو، حدیث سناتا ہوں تاکہ آپ کے لیے مفہوم سمجھنا آسان ہو جائے۔ بخاری مسلم میں روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے، یہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، انہوں نے اپنی عورت کو حالت حیض کے اندر طلاق دے دی۔ کس کے اندر؟ حالت حیض کے اندر اپنی عورت کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر کو پتا چلا، باپ نے شکایت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سخت ناراض ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چاہیے تھا کہ حالت حیض کے اندر دی ہوئی طلاق سے وہ رجوع کرے۔ اب یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ کس طلاق کا مسئلہ ہے؟ یہ طلاق رجی کا مسئلہ ہے یہاں پہ۔ اب طلاق رجی یہ بھی آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ طلاق کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک طلاق رجی ہوتی ہے، ایک طلاق بائن ہوتی ہے، ایک طلاق مغلظہ ہوتی ہے۔ طلاق رجی اس کو کہا جاتا ہے کہ خاوند اپنی عورت کو صرف 1 طلاق دے بس۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ وہ عدت کے اندر خاوند اس سے کیا کر سکتا ہے؟ رجوع بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ طلاق بائن کس کو کہتے ہیں؟ طلاق بائن کہتے ہیں کہ آدمی صریح الفاظ کے اندر طلاق نہ دے اپنی بیوی کو۔ مثال کے طور پہ صریح الفاظ کیا ہے؟ طلاق۔ اپنی عورت کو وہ یہ نہ کہے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، بلکہ کنایتن الفاظ میں طلاق دے۔ مثال کے طور پہ وہ اپنی عورت کو کہے کہ میرے گھر سے چلی جا، غروب ہو جا، دوپٹہ اوڑھ لے، اپنے میکے چلی جا۔ اب یہ الفاظ کنایا ہیں، اور ان کنایا الفاظ کے اندر اگر وہ شوہر کی نیت طلاق کی ہے، اب اس کو طلاق بائن عورت کو واقع ہوگی۔ مثال کے طور پہ غصے کے اندر کہہ دیا دفع ہو جا، غصے کے اندر کہہ دیا اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ کے گھر چلی جا، اپنے بھائیوں کے گھر چلی جا، میرے گھر میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر ان الفاظ کے تحت اس کی نیت طلاق کی تھی، اب اس کو کیا واقع ہوگی؟ طلاق بائن۔ اس میں کیا ہے؟ طلاق بائن۔ یہ رجوع اس کے اندر حق نہیں ہے، اس میں سیدھا ہی نکاح ٹوٹتا ہے۔ کیا ٹوٹتا ہے؟ نکاح ٹوٹتا ہے۔ اب اگر وہ دوبارہ اپنی بیوی کو اپنے زوجیت کے اندر رکھنا چاہتا ہے، اس سے اب دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، پھر وہ اپنے نکاح کے اندر لے کے آئے گا اس عورت کو۔ طلاق رجی کے اندر نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن رجوع کا اس کو حق حاصل ہے۔ اور وہ کون سی طلاق ہے کہ انسان صریح الفاظ میں اس کو کہے اپنی بیوی کو کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، یہ طلاق رجی ہے۔ اب عدت کے اندر وہ اسے بس یہی کہہ دے کہ ہاں میں تجھے اپنے گھر کے اندر دوبارہ رکھ سکتا ہوں، آ جا میرے گھر کے اندر، ٹھیک ہے، یا اس کو چھو لے۔ اور مختلف مسائل ہیں کہ بس زبان سے کہہ دے میں تجھے دوبارہ رکھنے کے لیے تیار ہوں، تو وہ خامند اپنے گھر کے اندر اس کو لے کے آ سکتا ہے۔ کتنی قسمیں ہوگی؟ تو تیسری قسم مغلظہ۔ مغلظہ طلاق کہتے ہیں ایک دم منہ سے 3 طلاقیں پھوٹ گئیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مغلظہ، ٹھیک ہے۔ اس کا نام بھی بڑا عجیب ہے، مغلظہ، بری طلاق۔ اسلام نے اس چیز کو بہت زیادہ یعنی کہ اس کی مذمت کی ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا، اسلام نے اس کو بالکل پسند ہی نہیں کیا ہے۔ 3 طلاقیں اکٹھی دینا، اب اس کے اندر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، نکاح ہی ٹوٹ گیا، رجوع کا بھی حق نہیں، عدت گزارے گی عورت، بس اگلے مرد سے نکاح کرے،
رجی کے اندر بھی دوبارہ حق ہے عورت کو دوبارہ رکھ لے، بائن کے اندر بھی وہ دوبارہ نکاح کر کے اپنی عورت کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اب دیکھیں، اب یہاں پہ آیت کے اندر آپ نے سمجھنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کی جب یہ بات سنی کہ حالت حیض کے اندر طلاق دی ہے، اب چونکہ انہوں نے دی تھی طلاق رجی، طلاق رجی میں اب رجوع کر سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ اب جو حیض کے اندر طلاق دی ہے اب وہ اپنی عورت سے کیا کرے؟ بولو، رجوع کرے، اپنے پاس رکھے اس کو۔ اس کے بعد جب یہ حیض ختم ہو، پھر عورت پاک ہو، اس کو کہتے ہیں طہر۔ جب عورت حیض سے پاک ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ طہر، پاکی کی حالت، طہارت سے ہے نا۔ ایک طہر ختم ہو، دوسرا حیض آئے، ٹھیک ہے، پھر اگلا طہر شروع ہو، اگلا طہر جب شروع ہوگا، پاکی کی حالت شروع ہوگی، تو عورت سے وہ صحبت اور مباشرت کیے بغیر پھر اس کو طلاق دے، وہ طلاق دینا اس کے لیے جائز ہوگا۔ یہ قرآن پاک میں اس آیت کے اندر یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے کہ عورت کو حالت حیض کے اندر طلاق دینا حرام ہے۔ یہ آیت کیا کہنا چاہتی ہے کہ عورت کو حالت حیض کے اندر طلاق دینا کیا ہے؟ حرام ہے، حرام ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اب دیکھو، میں آپ کو ایک مسئلہ آسان سا کر کے سمجھانے لگوں۔ مرد نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی، کیا چیز ہے یہ؟ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ طلاق کب دینی ہے؟ حیض سے جب عورت ہو جائے پاک، حیض سے جب عورت کیا ہو جائے؟ پاک ہو جائے۔ اب چونکہ اس کا طہر شروع ہو چکا ہے، عورت کی پاکی کی حالت کیا ہو چکی ہے؟ شروع ہو چکی ہے۔ اب اس طہر کے اندر اس مرد کو کیا چاہیے؟ اس سے کوئی صحبت نہ کرے، کوئی مباشرت نہ کرے، کوئی صحبت نہ کرے، کوئی مباشرت نہ کرے، ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ کیا دے گا؟ اگلا حیض شروع ہونے سے پہلے کیا دے دے؟ اس کو طلاق دے دے۔ یہ مسئلہ قرآن بیان کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ پہلا حکم قرآن کیا بیان کرتا ہے کہ حالت حیض میں طلاق دینا کیا ہے؟ بولو سارے، حرام ہے۔ ایسے طہر میں بھی طلاق دینا حرام ہے کہ جس طہر میں عورت کے ساتھ صحبت یا مباشرت کر لی ہے، ایسے طہر کے اندر بھی عورت کو طلاق دینا کیا ہے؟ حرام ہے۔ بلکہ ایک حیض ختم جب ہو جائے، اگلا طہر کا زمانہ جب شروع ہو جائے، پاکی کا زمانہ شروع ہو جائے، اس میں صحبت نہیں کرنی، مباشرت نہیں کرنی، بلکہ اس طہر کے زمانے میں مرد کیا دے؟ اس کو طلاق دے۔ یہ طلاق قرآن کہتا ہے یہ طلاق تیرے لیے دینا جائز ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن نے حرام کیوں قرار دیا ہے کہ جس طہر میں مباشرت کی وہاں بھی حرام ہے اور حالت حیض کے اندر طلاق دینا بھی حرام ہے؟ وجہ حرمت کیا ہے؟ وجہ حرمت یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں عورت کی عدت طویل ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ طویل عدت ہو جائے گی، اور یہ عورت کے لیے تکلیف کا باعث بنے گی۔ کس طرح؟ اب دیکھو، حیض کی حالت میں عورت کو مرد نے طلاق دی، اب چونکہ حائضہ عورت کی عدت کتنی ہے؟ 3 حیض ہے۔ اب سمجھو بات اور سے، توجہ میری طرف، یہ الجبرا سمجھو خدا کے لیے۔ حائضہ عورت کی عدت 3 حیض ہے۔ اب جس حیض کے اندر اس نے عورت کے حیض کی حالت میں طلاق دی، اب ظاہری بات ہے یہ جس حیض میں طلاق دی ہے یہ تو عدت کے اندر نہیں شمار ہوگا، یہ عدت کے اندر شمار نہیں ہوگا۔ اور پھر جب یہ حیض ختم ہو جائے گا، اگلا عورت کا طہر کا زمانہ شروع ہوگا، طہارت کا، یہ طہارت کا زمانہ بھی عدت میں نہیں شمار ہوگا۔ عدت میں شمار وہ جب اگلا حیض عورت کو آئے گا مہینے کے بعد، وہ پہلا حیض اس کا شمار ہوگا۔ اب عورت کو یہ بلا وجہ کیا دی جا رہی ہے؟ تکلیف دی جا رہی ہے کہ وہ حیض کی حالت میں اس عورت کو کیا دے رہا ہے؟ طلاق دے رہا ہے۔ تو اسلام نے عورت کی تکلیف کا لحاظ رکھا ہے کہ اے مرد، اگر تو نے اس کو طلاق دینی ہے، حیض کی حالت میں طلاق نہ دے، یہ عورت کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا۔ اس لیے اسلام نے عورت کا جتنا حق بنتا تھا عورت کو حق دیا ہے پورا، عورت کی تکلیف کا پورا لحاظ رکھا ہے کہ اس کو تکلیف نہ ہو عورت کو، کہ اس کی عدت لمبی ہو جائے گی، لمبی ہو جائے گی۔
बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, तो अब ये पहला हुक्म समझ आ गया, इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा फतल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन से फरमा दे जब तुम तलाक दो औरतों को, पस तलाक दो उनकी इद्दत के लिए। बात समझ में आ गई है? अच्छा जी, आगे देखें, दूसरा हुक्म है अब, वअहसुल इद्दता, वअहसुल इद्दता, और शुमार करो किसको? इद्दत को। अच्छा, यहां पे मैंने फिर वही मैं बात बयान करना चाहता हूं, यहां पे वही औरत शुमार है जिसको हैज आता है। कम उम्री या ज्यादा उम्री जिसको हैज आना बंद हो गया, वो औरत यहां पे शुमार नहीं है, क्योंकि उसको हैज नहीं आता। यहां पे उस औरत का बारे में हुक्म दिया गया जिसको हैज आता है। गोया खुलासा कलाम यही है कि उसको तलाक कब देनी है? एक हैज खत्म हो जाए, ठीक है, हैज जब खत्म हो जाए, तहारत का जमाना शुरू हो जाए, उसमें सोहबत नहीं करनी, बिल्कुल कोई मुबाशरत नहीं करनी, फिर उसको तलाक देनी। हैज के जमाने में तलाक देना क्या है? हराम है। इसी तरह उस जमाने में कि औरत पाक है, उससे मुबाशरत की, उस जमाने के अंदर भी, तोहर के जमाने के अंदर भी उसको तलाक देना क्या है? हराम है। समझ आ गई? अच्छा, अगला हुक्म, वअहसुल इद्दता, और शुमार करो किसको? इद्दत को। ठीक है, शुमार करो किसको? इद्दत को। अब अहसा के माना आते हैं शुमार करना। देखो माना आयत के क्या है कि औरत के जो अय्याम इद्दत अब शुरू हो गए हैं, कुरान कहता है उसको याद भी रखना है तुमने। उसको क्या करना है? याद भी रखना है। ऐसा ना हो कि भूल में पढ़कर अभी इद्दत खत्म हुई नहीं, तुम पहले कहने लग जाओ कि इद्दत खत्म होगी, इद्दत खत्म होगी। देखो कुरान कितना लिहाज कर रहा है। दो लफ्जों के अंदर एक पूरा कानून दिया है कि इद्दत को भी यूं ही ना समझो, बल्कि इसके अय्याम पूरे के पूरे तुमने गिनती करने, शुमार करने। 4 माह 10 दिन उसकी इद्दत है, वो भी पूरे शुमार करेगी। 3 हैज है, वो अपने पूरे शुमार करेगी। ठीक है, इसी तरह 3 माह वाली इद्दत है अगर किसी औरत की, वो अपने पूरे 3 माह शुमार करेगी। अच्छा, अब देखें ये जिम्मेदारी किस पे ठहराई गई है कि किसने इन अय्याम इद्दत को महफूज रखना है। वह अहसुल इद्दता, ये मुजक्कर का सीगा है। किसका सीगा है? और मुजक्कर का सीगा मर्द के लिए इस्तेमाल होता है, मुन्नस के लिए इस्तेमाल नहीं होता। कुरान का असूल है जिस हुक्म के अंदर औरत और मर्द दोनों मुश्तरक हो, दोनों क्या हो? मुश्तरक हो, वहां पे अल्लाह पाक मुजक्कर का सीगा इस्तेमाल करते हैं, औरत उसके मातहत खुद ब खुद आ जाती है। मकसद क्या है कि मर्द और औरत दोनों के ऊपर लाजिम है कि वो अय्याम इद्दत को क्या करें? शुमार करें, उसकी गिनती पूरी करें। या एक दूसरा भी मुफस्सिरीन ने यहां पे एक नुक्ता नकल किया है कि औरत जो है ना, ये गफलत की शिकार होती है। औरत क्या होती है? गाफिल होती है, गाफिल होती है। ठीक है, गफलत का एहतमाल औरत के अंदर ज्यादा होता है, इसलिए अब वो इद्दत को गफलत की बिना पर क्या हो सकती है? भूल सकती है कि मुझे याद नहीं रहा, पता नहीं कितने अय्याम में कितने नहीं। इस गफलत का लिहाज करते हुए मर्द के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी कि इद्दत का शुमार क्या करना है? तूने करना है। वगरना ज्यादा राजे कौल यही है कि चूंकि मर्द और औरत इस मामले में दोनों क्या है? मुश्तरक है, इसलिए मर्द भी क्या करेगा? अय्याम इद्दत शुमार करेगा, और औरत भी क्या करेगी? अय्याम इद्दत शुमार करेगी। ठीक है, कितने हुक्म हो गए हैं जी? 2 हुक्म। वअहसुल इद्दता, 2 हुक्म हो गए जी। अच्छा, अब वत्तकुल्लाह रब्बकुम, और किससे डरो? अल्लाह से डरो जो तुम्हारा क्या है? रब है। ला तुखरिजूहुन्ना, ना निकालो तुम उनको उनके घरों से। अच्छा, गौर करो, आप गौर करो आयत के अंदर, वत्तकुल्लाह रब्बकुम से पीछे भी तलाक के हकाम है, और इसके बाद फिर तलाक के दरमियान में अल्लाह कह रहे हैं वत्तकुल्लाह रब्बकुम। जहां भी कुरान पाक में अल्लाह ने ईमान वालों को खिताब करके अहकाम और मसाइल जिक्र किए हैं, वहां अल्लाह वत्तकुल्लाह जरूर कहते हैं। अल्लाह कहते हैं इन अहकाम की पासदारी करना, अल्लाह से डरते रहना, अल्लाह का खौफ दिल में रखना। अगर इन अहकाम की पासदारी के तहत तुमने अल्लाह का खौफ दिल में नहीं रखा, ना अल्लाह पाक के अहकाम को पूरा किया, तो अल्लाह ने फरमाया तो फिर मेरी जो पकड़ होगी ना तुम्हारे साथ, वो अच्छी तरह करूंगा मैं। तो आजकल अब इन मसाइल के अंदर बहुत ज्यादा लोग शिकार हैं। समझ आ गई? सबसे बड़ा मसला बीवी को बैक वक्त 3 तलाक देना।
یہ تو ہر دوسرے دو گھر چھوڑ کے تیسرے گھر میں یہ کام جاری ہے آج. غصے کی حالت میں 3 طلاقیں اکٹھی دے دینا. اب 3 طلاقیں اکٹھی دے کے پھر کس کے پاس جاتے ہیں؟ مولانا صاحب کے پاس آتے ہیں کہ حضرت صاحب کوئی نہ کوئی رستہ نکالو ہمارے لیے. ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی رستہ نکالو جی. وہ ہم فی الحال شرعی مسئلہ ہے نا. بس یہی تو رونا ہے ہمارا کہ ہمارے جو اوپر بیٹھے ہیں دین کا علم نہیں ہے ان کے پاس. وہ اب تعزیرات ہند کے تحت وہ کیا کرتے ہیں؟ تعزیرات برطانیہ ہند انگریز کے تحت وہ سارے فیصلے کر رہے ہیں. یہی تو رونا ہے سارا. قرآن پاک وہ ہے نہیں. ہمارے استاد محترم جو آئے تھے رمضان کے اندر اللہ بندیالوی صاحب، انہوں نے کیا کہا تھا کہ جج جب فیصلہ کرتا ہے ملزم سے حلف لیتا ہے. قرآن پاک سامنے رکھ کے کیا لیتا ہے؟ حلف لیتا ہے تو سچ بول. اس جج سے قرآن کے اوپر ہاتھ رکھوا کے پوچھو تو جو فیصلہ کر رہا ہے تو سچ کر رہا ہے؟ وہ جو کٹہرے کے اندر ملزم کھڑا ہے اس سے قرآن اٹھوا رہا ہے. تو اتنی بڑی کرسی کے اوپر جو تجھے اللہ نے اتنی ذمہ داری دے، تو قرآن ہاتھ میں اٹھا کے حلف دے تو قرآن کے مطابق فیصلہ کر رہے. تم نے فیصلے کرنے انگریز کے تحت، تعزیرات ہند کے تحت، تعزیرات برطانیہ کے تحت تم نے فیصلے کرنے. قرآن کے تحت تو کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا نا. یہی تو رونا دھونا ہے ہمارا سارا. فی الحال ہم بعد میں کرتے ہیں مسئلہ. ٹھیک ہے بعد میں کر لیں گے نا مسئلہ، پھر بعد میں کر لیں گے انشاءاللہ بعد میں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی. یہ واتقوا اللہ ربکم، اللہ سے ڈرو جو تمہارا کیا ہے؟ رب ہے. اب تیسرا حکم ہے لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ. اب لا تخرجوہن من بیوتہن یہ ہے جی تیسرا حکم ہے جی. اب تیسرا حکم، اب یہ سکنا کا حکم آ گیا ہے، عورت کی سکونت کا، کہ طلاق ہو گئی، عدت گزار رہی ہے. اب عدت کے دوران اب وہ کہاں رہے گی؟ قرآن کہتا ہے لا تخرجوہن، خامدوں کو کہتا ہے تم ان کو گھروں سے نہیں نکالو گے. قرآن کہتا ہے عدت کے دوران سکونت یعنی سکنا جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی ابھی بھی فی الحال مرد کے اوپر ذمہ داری ہے. اس کا جو شوہر ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو رہائش سکونت کا انتظام کیا کر کے دے؟ پورا کر کے دے. سمجھا گی؟ اور اب اللہ نے فرمایا یہ جو ہم نے حکم دیا ہے تمہیں کہ یہ جو سکنا تمہارے اوپر ضروری ہے، یہ مت سمجھنا کہ ہم عورت کے اوپر احسان کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ یہ تمہارے اوپر واجب ہے. یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے طلاق دے دی اور طلاق کے بعد عدت کے اندر ہم عورت کو رہائش دے رہے ہیں یہ احسان ہے. اللہ فرماتے ہیں احسان نہیں بلکہ تمہارے اوپر کیا ہے؟ یہ واجب ہے. ضروری ہے کہ عورت کے لیے عدت کے اندر نان نفقہ سکنا یہ اس شوہر کے ذمے ہی ہوگا، اسی کے اوپر واجب ہوگا. سمجھ آ گئی؟ ہاں، عدت کے اندر عورت کو گھر سے نکال دینا، اس کی رہائش کا انتظام نہ کرنا، یہ مرد ظلم بھی کرے گا اور حرام بھی ہے اس کے لیے. آج کل طلاق کے بعد کیا ہوتا ہے جی؟ کڈو، نکلو، دفع ہو جو ادھر سے، منہ شکل بھی نہیں دکھانی. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا تخرجوہن من بیوتہن، نہ مرد کے لیے جائز ہے اس کو گھروں سے نکالنا، ولا یخرجن، نہ عورت خود نکلے گی. اگرچہ خاوند عورت کو اجازت بھی دے دے کہ تو چلی جا اپنے گھر، تب بھی عورت کے اوپر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نکلے، نہ وہ اسی گھر کے اندر رہے گی. مثال کے طور پہ خاوند نے اجازت دے دی، اگر تو اپنے میکے جانا چاہے تو جا سکتی. قرآن کہتا ہے نہیں، ولا یخرجن، عورت بھی نہیں نکلے گی، اسی گھر کے اندر عدت پوری کرے گی اپنی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں ہاں. اگر یہ الگ بات ہے خاوند زبردستی کرے اس کو نکال دے، وہاں عورت کیا ہے؟ مجبور ہے. لیکن میں بات کر رہا ہوں اجازت کی. اگر خاوند کہہ دے ویسے ہی آپ کو اجازت ہے، تو قرآن کہتا ہے اگر اجازت خاوند کی مل بھی جائے، ولا یخرجن، عورت گھر سے نہیں نکلے گی، بلکہ اس خاوند کے اوپر ہی ضروری ہوگا کہ وہ نان نفقہ سکنا اس کا کیا کرے گا؟ عدت تک پورا کرے گا اس کا. کتنے حکم ہو گئے جی؟
تین حکم. چوتھا حکم الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ آئیں وہ ساتھ کھلی بے حیائی کے، آئیں وہ ساتھ کھلی بے حیائی کے. اب یہ سمجھنا ہے کہ عدت والی جو عورت ہے ان کا گھروں سے نکلنا کیا ہے جی؟ حرام ہے، پچھلی آیت کے اندر. ٹھیک ہے، قرآن کہتا ہے مگر اس میں یہ صورت مستثنا ہے کہ کوئی عورت کھلی بے حیائی کا ارتکاب کر دے. اب یہ عورت گھر سے اس کو کیا کر سکتے ہو؟ نکال سکتے ہو. کہ کوئی عورت عدت کے دوران کھلی بے حیائی کی مرتکبہ ہو جائے تو اس عورت کو کیا کر سکتے ہو؟ گھر سے نکال سکتے ہو. اب کھلی بے حیائی سے کیا مراد ہے؟ یہاں بھی اب مفسرین کے کئی اقوال ہیں، تین قول میں ذکر کرنے لگا ہوں. یاتینا بفاحشۃ مبینہ، کھلی بے حیائی سے کیا مراد ہے؟ بے حیائی سے مراد کہ از خود اگر عورت گھر سے نکل جائے. پہلا مطلب ہے کہ اگر عورت از خود گھر سے نکل جائے تو اس صورت کے اندر اب کیا ہے؟ صرف گھر سے نکل جائے. اب اس صورت میں اب یہ نہیں ہے کہ خامند کے لیے اب یہ جواز بن گیا ہے کہ جی یہ بغیر اجازت اب گھر سے نکل گئی ہے، اب میں اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھوں گا، بلکہ قرآن اس کی اور زیادہ مذمت بیان کر رہا ہے کہ اس کو چاہیے تھا گھر رہے، اور یہ بغیر اجازت کے گھر سے چلی گئی، نکل گئی. قرآن اس کی اور زیادہ مذمت کر رہا ہے، نہ کہ خامند کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر عورت تجھ سے بغیر اجازت کے گھر سے نکل جائے. اب خامند کے لیے اب یہ حکم نہیں ہے قرآن دے رہا ہے اس صورت کے اندر کہ تو اب اس عورت کو گھر میں نہ رکھ، بلکہ اس عورت کے اس فعل کو کیا کہا جا رہا ہے؟ قابل مذمت بیان کیا جا رہا ہے. ایک مطلب اس کا یہ ہے بفاحشۃ مبینہ کا. دوسرا مطلب بفاحشۃ مبینہ کا دوسرا مطلب ہے کہ عورت دوران عدت زنا کی مرتکبہ ہو جائے. کہ عدت چل رہی ہے، گھر سے باہر نکلی، جا کے کسی غیر مرد سے زنا کر لیا. اب جب زنا کیا اس کے اوپر اب زنا کی حد جاری ہو گئی، اب اس خامند کے ذمے ہے اس کو شرعی حد اس کے اوپر نافذ کرنے کے لیے اپنے گھر سے اس کو کیا کرے گا؟ نکالے گا. یہ بھی مطلب ہے بفاحشۃ مبینہ کا. کتنے مطلب ہو گئے؟ دو مطلب بفاحشۃ مبینہ کے فی الحال دو. تیسرا مطلب عورت دوران عدت بد زبانی کر رہی ہے اپنے خامند سے اور خامند کے متعلقین سے، بری زبان سے برے طریقے سے پیش آ رہی ہے، بد زبانی والا سلوک کر رہی ہے. تو اب شریعت اس کو کہتی ہے اگر عورت دوران عدت بد زبانی والا سلوک کر رہی ہے یا تیرے رشتہ داروں سے، ماں باپ سے بد زبانی والا سلوک کر رہی ہے، تو اب خامند کے ذمہ ضروری ہے کہ اس عورت کو دوران عدت کیا کرے؟ نکال دے. سمجھ آ گئی جی؟ یہ تین مطلب ہے، تینوں ہی ٹھیک ہے. زنا کی مرتکبہ ہو جائے، نکالو گھر سے. بد زبانی کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اگر عورت کیا کر رہی ہے؟ بد زبانی کر رہی ہے خامند کے ساتھ اور یا اس کے دوسرے متعلقین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، تو ایسی صورت میں بھی دوران عدت وہ گھر سے کیا کر سکتا ہے؟ نکال سکتا ہے. اگر عورت بغیر اجازت خامند کے گھر سے نکل گئی ہے، اس صورت کے اندر اب مرد کو یہ جواز نہیں مل رہا کہ اب عورت کو وہ دوبارہ گھر میں نہیں رکھے گا، بلکہ عورت کے فعل کو قابل مذمت بیان کیا جا رہا ہے. یہ عورت کا اپنا جو فعل ہے یہ قابل مذمت ہے. اگر عورت بغیر اجازت کے گھر سے نکل بھی گئی تو اب خامند کے لیے اب یہ ضروری نہیں کہ گھر سے نکالی دے، بلکہ دوبارہ اس کو گھر کے اندر رکھے. زنا کی صورت میں یا بد زبانی کی صورت میں وہ عدت کے دوران وہ اپنا اس کو گھر سے کیا کر سکتا ہے؟ نکال سکتا ہے. کتنے حکم ہو گئے جی؟ 4 حکم ہو گئے ہیں جی پورے. پہلا حکم ہے اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن 1 وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ 2، آگے لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن 3 الا ان ياتين بفاحشة مبينة 4. اچھا 4 حکم بیان کرنے، یہاں تک طلاق کے 4 احکام اللہ پاک نے بیان کر دی. اب آگے ان 4 احکام کی پاسداری، مواظبت اور پابندی کا حکم دیا جا رہا ہے، تاکہ یہ کلام اللہ پاک اپنا مؤکد کر رہے ہیں. کس طرح؟ یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جب بھی اللہ قرآن کے مسائل بیان کرتے ہیں تو اللہ آخر کے اندر واضح و نصیحت کر دیتے ہیں. اب یہ واضح آگے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ کی حدیں ہیں. یا دوسرا مطلب یہ اللہ کے ضابطے ہیں. سمجھ آ گئی؟ یہ اللہ کے قانون ہیں، یہ اللہ کے ضابطے ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ،
اور وہ انسان جو تجاوز کرے گا اللہ کی حدوں سے، جو اللہ کی حدود سے کیا کرے گا؟ باہر نکلے گا، فقد ظلم نفسہ، پس تحقیق اس نے ظلم کیا اپنے آپ پر۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس نے ظلم کیا اپنے آپ پر۔ کس طرح جی؟ اب یہاں پہ چونکہ واضح نصیحت، اللہ نے فرمایا ہے کہ جو بندہ احکام شریعت کی پاسداری کرے گا وہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائے گا، دنیا کے اعتبار سے بھی وہ کامیاب ہے، لیکن جس نے احکام شریعت کی، میرے ضابطوں کی پابندی نہیں کی، وہ اخروی اعتبار سے بھی ناکام ہے اور دنیا کے اعتبار سے بھی کیا ہے؟ ناکام ہے۔ اب دیکھو دینی اعتبار سے کس طرح وہ ناکام ہے۔ اللہ کی شریعت کو توڑا، کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا، ایک آخرت کا وبال اپنے سر کے اوپر ہمیشہ کے لیے اس نے لے لیا ہے۔ ٹھیک ہوگا؟ اور یہ چیز ایسی ہے کہ یہ توبہ کے بعد بھی پھر یہ معاف نہیں ہوتی ہے، یہ ہمیشہ ہی ساتھ چلتی ہے۔ پھر یہ گناہ ہو گیا، 3 طلاقیں دینا اور شریعت کے احکام کو توڑ کر جانا، آج کل تو لوگ مانتے بھی نہیں ہیں۔ یہ جو فی الحال دور چل رہا ہے، اس دور کے اندر طلاق ایک معیوب سمجھی جاتی ہے چیز۔ عرب کا جو دور ہوتا تھا نا، اس وقت طلاق معیوب نہیں سمجھی جاتی تھی۔ عرب کے زمانے میں طلاق اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ ادھر سے طلاق دیتے تھے، وہ عورت دوسرے سے نکاح کر لیتی تھی، دوسرا طلاق دیتا وہ تیسرے سے نکاح کر، اس وقت عیب نہیں تھا۔ اب چونکہ یہ بہت بڑا عیب بن چکا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت علی کے جو بڑے بیٹے تھے، 90 کے قریب انہوں نے شادیاں کی تھیں۔ بیک وقت تو 4 ہیں نا نکاح کے اندر، لیکن عورت رکھتے نکاح میں، کچھ دن رکھتے طلاق دے دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطوں کے ذریعے مشہور کر دیا، میرے بیٹے کو اپنی بیٹی نہ دینا، یہ رکھتا ہے نکاح میں اور پھر طلاق دے دیتا ہے۔ یعنی اس وقت یہ معیوب نہیں تھی چیز، اس وقت یہ بہت زیادہ معیوب ہو چکی ہے، بہت زیادہ مسئلہ بنتا ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ 100 بار بچائے۔ بچی ہے، لڑکی ہے، اس کی اولاد نہیں ہوتی، 4 سال ہو گئے شادی کو، 5 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے۔ کیا ہوتا ہے اب؟ جھگڑے، فساد، لڑائیاں، ساس سب جو ہوتی ہے اس کو تانے دیتی ہیں اس کی سہیلیاں کہ دانی کڑی لائیں چک کے، اس کو تانے ملتے ہیں، تیرا منڈا تو نہیں نام مرد ہے گا۔ اب وہ ساس اپنی اس نو کو کیا کرتی ہے؟ مجبور کرتی ہے۔ حالانکہ اولاد تو اللہ کی دین ہے نا، یہ اولاد کس کی دین ہے؟ ادھر سے لڑائیاں شروع ہو گئی، فساد شروع ہو گئے، اور ادھر سے جو لڑکی والے کے ماں باپ ہوتے ہیں اس کو تانے دیے جاتے ہیں کہ تاڈی دھی دا نکاح ہویا 4 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے، کی گل منڈے چ کوئی خرابی تو نہیں؟ اب کون جس کو ایسا تانا مل جائے کس طرح برداشت ہوتا ہے؟ یہیں سے پھر طلاق۔ اب جو لڑکے والے ہوتے ہیں، لڑکے کے دوست ہوتے ہیں، اس کو لڑکے کے دوست اس کو تانے دیتے ہیں کہ تیری اولاد نہیں ہو رہی، اتنے سال ہو گئے۔ اب وہ لڑکا کیا ہو جاتا ہے؟ مجبور ہو جاتا ہے، چل بھی انہوں چھڈو، طلاق دو اس کو، میں کسی اور کے ساتھ نکاح۔ اب تو یہ بائیں ہاتھ کا کھیل بن چکا ہے طلاق۔ اس طرح گھر ٹوٹتے ہیں۔ میرے پاس ایک یہ فیصل آباد کچہریوں کا منشی تھا، وہ آیا ایک بار مسئلہ لے کے، اس کی بہن کو طلاق ہو گئی، اسی طرح 3 طلاقیں ہو گئی۔ وہ پوچھنے آیا مسئلہ کوئی حل وغیرہ نکلے، میں نے کہا بس 3 طلاقیں ہو گئی تو ختم ہو گیا معاملہ۔ اس نے مجھے پھر بات بتائی، کہتا میں فیصل آباد کچہریوں کے اندر منشی ہوں، 17 جج فیصل آباد کی کچہری کے اندر ہیں جو صرف فیملی کیس سولو کرتے ہیں، یہی طلاق نکاح، بس یہی کیس ہیں ان کے پاس۔ 17 جج ہیں ٹوٹل، ایک جج کے پاس صرف فیصل آباد ڈویژن کے ایک جج کے پاس 1200 کیس ہیں۔ 17 جج صرف اسی کام کے لیے ہیں، وہ مختص کیے ہوئے ہیں کہ فیملی کیس انہوں نے کیا کرنے ہیں؟ سولو کرنے، حل کرنے ہیں۔ اور ایک جج کے پاس 1300 کیس ہیں کہ جو فیملی کیس حل کر رہے ہیں۔
بہت زیادہ یعنی کہ یہ رواج ہو چکا ہے کہ گھر گھر کے اندر یہ مسئلہ جھگڑے ہیں، برداشت نہیں ہے، صبر نہیں ہے، قوت نہیں ہے، کیا کر سکتے۔ اور بعض مواقع ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ضروری ہو جاتا ہے تفریق ہونا، ختم کرو، اس کی زندگی بھی خطرے میں، خاوند کی، اور لڑکی کی زندگی بھی خطرے میں ہو جاتی ہے کہ انبن ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو الگ مسئلہ ہے۔ اور زیادہ تر مسائل اسی کے اندر ہے کہ صبر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، ایک منہ سے بس 3 طلاقیں پھوڑ دیں اور کام ہی کیا کر دیا، ختم کر دیا، پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ پاک محفوظ فرمائے سب کو۔ تو اب دینی اعتبار سے یہ نقصان ہو گیا، گناہ ہو گیا، شریعت کے حکام کی پاسداری نہیں کی۔ دنیاوی اعتبار سے نقصان کیا ہوگا؟ دنیاوی اعتبار سے نقصان یہ ہوگا، دیکھو 3 طلاقیں دے دی، شریعت کیا کہتی ہے؟ 1 طلاق دو، رجی بس، اور چھوڑ دو اس کو، عدت گزارے، عدت پوری ہو، ختم ہو، نکاح ٹوٹے، اگلے عورت نکاح کر لے، بس۔ 3 طلاقیں دے دو گے، اس کے بعد اب تمہارے پاس کیا چیز بچی ہے؟ 3 طلاقیں دینے کے بعد اب وہ ظاہری بات ہے عورت عدت گزارے گی، تمہارے پاس بھی رجوع کا حق نہیں ہے۔ پھر جب تمہارا غصہ ٹھنڈا ہوگا، پھر تمہیں پتا چلے گا، او ہو، یہ بیوی سے کتنی راحتیں مل رہی تھی مجھے، اولاد تھی، بچے تھے، کتنی سہولتیں تھی مجھے، گھر چلانے کا نظام، تربیت اولاد کی ہو رہی تھی، کتنی رونق تھی۔ پھر تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں آئے گا واپس، کیونکہ تم نے شریعت کے احکام کی پاسداری نہیں کی۔ دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان اور دینی اعتبار سے بھی کیا ہو گیا؟ نقصان ہو گیا۔ اب دیکھو آگے اللہ وہی بات کر رہے ہیں، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، نہیں تو جانتا اے طلاق دینے والے، لعل اللہ، شاید کہ اللہ پیدا کرتے بعد اس کے امرن، کوئی نئی بات۔ یعنی جب تو نے طلاق دی، عورت عدت گزار رہی ہے، اللہ کہتے ہیں جب تو ہمارے حکم کے تحت طلاق دے عورت کو، یعنی 1 طلاق کہ عورت عدت گزارے، اب شروع میں تیرا غصہ کیا ہوگا؟ بھڑکا ہوا ہوگا، لیکن جب تیرا یہ غصہ ٹھنڈا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تیرے دل کے اندر اللہ، تیرے بیوی کے دل کے اندر اللہ کوئی اچھی بات ڈال دے گا، پھر تمہارا گھر کیا ہو جائے؟ جڑ جائے۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی اللہ بھی چاہتے ہیں کہ گھر ٹوٹے نہ، کسی نہ کسی طریقے سے یہ تعلق پھر قائم ہو جائے۔ یہی بات آ گئی، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کہ شاید کہ اللہ پاک تمہارے دلوں کے اندر کوئی اچھی بات ڈال دے، تم نرمی سے سوچو اور تمہارا گھر کیا ہو جائے؟ پھر دوبارہ دوبالا ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جزاک اللہ، صدق اللہ علیہ وسلم۔